یہ کابینہ جو مدارس کا بل روک کے بیٹھی ہوئی ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیم پہ پابندیاں لگانا چاہتی ہے، یہ کابینہ ابو جہل کی کابینہ ہے۔ کابینہ بیٹھی ہوئی ہے جی۔ 26ویں آئینی ترمیم پاس، اور جو عدالتوں کا گلا گھونٹا گیا وہ بھی پاس پتہ کیسے ہوئی؟ 5 بجے صبح تک قومی اسمبلی کی کارروائی چل رہی تھی۔ صبح 5:30 6 بجے قومی اسمبلی کی کارروائی مکمل ہوئی، بندے خرید کے مار کے پکڑ کے ان سے ووٹ لیا اور زرداری صاحب کو اٹھا کے اس پہ سائن کروائے۔ 26ویں ترمیم آئین میں پاس ہو رہی ہے۔ جج مجرم اپنی مرضی کے جج لگائیں گے، لٹیرے اپنی مرضی کے جج بٹھائیں گے، عدل ہوگا؟ کیوں جی؟ اچھا، 26ویں ترمیم میں ایک مولانا فضل الرحمان نے بھی دینی مدارس کا بل بھی منوایا ہوا تھا کہ اس پہ دستخط کرو، یہ بھی آئین کا حصہ بناؤ گے تو میں 26ویں ترمیم کی حمایت کروں گا۔ زرداری نے بھی وعدہ کیا، نواز شریف نے بھی وعدہ کیا، مولانا روز بول رہے ہیں، لیکن باقی سارا کچھ پاس ہو گیا، وہ مدارس والا بل زرداری نے روک لیا۔ لوگ مجھے پھر پوچھتے ہیں جی آپ ان پہ اتنا غصہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ تو یہ ابو جہل کی کابینہ ہے یا نہیں ہے؟ مدرسوں کا بل کیا تھا کہ مدرسوں کو رجسٹریشن کرنے کی پابندی لگائی ہوئی تھی، رجسٹریشن نہیں ہو رہی تھی۔ مدارس رجسٹرڈ ہونے چاہیے، ان کا بینک اکاؤنٹ کھلنا چاہیے تاکہ جو آئے جو جائے اس کا آڈٹ ہو سکے۔ بینک اکاؤنٹ کھولنے پہ بھی پابندی لگائی ہوئی تھی۔ غیر ملکی طلباء تعلیم دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے پاکستان نہیں آ سکتے، یہ بھی پابندی مشرف کے دور سے پابندی لگی ہوئی تھی۔ مشرف کا جو انجام ہوا وہ آپ سب کو پتا ہے، میں اب مر گیا کچھ نہیں کہتا اس کو۔ وہ کہا کرتا تھا میں نے اس لیے مدرسوں پہ میری توجہ اس لیے ہے کہ مولوی بے روزگار پھرتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو نوکریاں ملیں۔ تو میں نے کہا مشرف یہاں بیٹھ کے بھی کہا، پورے ملک کے جلسوں میں بھی کہا، میں نے کہا مشرف یہ تیری نوکری کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، یہ اللہ رسول کی نوکری کے لیے پڑھتے ہیں۔ سارے بل زرداری نے صبح فجر سے پہلے اٹھ کے سائن کیے، اور وہ سپریم کورٹ کھلنے سے پہلے سپریم کورٹ کے رجسٹرار تک بھی پہنچ گئے۔ 26ویں آئینی ترمیم، قاضی فائز عیسیٰ ان کا انتظار کر رہا تھا، وہ بل آ جائیں۔ اگر کوئی بل ابھی تک رکا ہوا ہے تو وہ مدارس کا بل رکا ہوا ہے۔ اس پہ زرداری صاحب نے اعتراض لگا کے 8 اعتراض لگا کے واپس کر دیا ہے، تو ہمارا احتجاج بنتا ہے یا نہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں پرچہ کرنا ہے تو کر لو، باہر بھی لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے دھیان، اور یہاں بھی آج میں اس کو ڈالوں گا ہر صورت۔ یہ کابینہ جو مدارس کا بل روک کے بیٹھی ہوئی ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیم پہ پابندیاں لگانا چاہتی ہے، یہ کابینہ ابو جہل کی کابینہ ہے۔ ابو جہل کی کابینہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار ہم سے تو یہ قابو نہیں آ رہے، ایسا کرو کہ ان کو ملک بدر کر دو۔ ایک نے کہا نہیں نظر بند کر دو۔ انہوں نے کہا ہم نے 3 سال شعب ابی طالب میں ان کو بند کر کے دیکھ لیا، ان کا کام رک نہیں رہا، یہ تو بڑھ ہی رہا ہے۔ ایک مفسرین نے لکھا شیطان شیخ نجدی کی صورت میں جبہ کبہ پہن کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں تمہیں ایک تجویز بتاتا ہوں، یہ روز روز کے جھگڑے سے بچو، انہیں قتل کر دو۔ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ او یقتلوک، یہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔
انہوں نے کہا یہ تجویز بہت اچھی ہے، ایک ہی دفعہ شور پڑے گا، نہ جان تو چھوٹ جائے گی معاذ اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ ابو جہل اور اس کی کابینہ نے۔ قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ رات حضور کے قتل کے لیے کون کون سے جوان تیار ہیں؟ 300 بندے تیار کیے، وہ آ کے گھر کو گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے۔ صبح تہجد کے لیے اٹھیں گے، وضو کرنے کے لیے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لائیں گے تو ہم تلوار مار کے آپ کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ اللہ فرماتا کافر اپنی خفیہ سازشیں کر رہے تھے اور اللہ محبوب کو بچانے کی تدبیر فرما رہا تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ وہ سازش کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ حکمرانوں کے بس میں ہو تو یہ تو اپنے سارے دشمنوں کو مار دیں، قتل کر دیں، ہمارا کوئی مخالف سر اٹھانے والا رہنا ہی نہیں چاہیے، ہم سیاہ سفید کے مالک بن جائیں، اور جب دشمن کی فوج آئے تو بشار الاسد کی طرح آگے لگ کے روس بھاگ جاؤ۔ وہ جب اس کو پتہ لگ گیا تھا نا کہ آ رہے ہیں، عوام آ رہے ہیں، تو 2-3 دن پہلے نکل گیا تھا، یہ ڈرامہ کیا کہ طیارہ اڑ گیا ہے، ادھر گیا ہے ادھر گیا، پتہ نہیں طیارہ کدھر گیا، اور پھر پتہ لگا کہ وہ طیارہ ماسکو اتر گیا ہے۔ تو یہ جس کی خدمت کرتے ہیں انہی کے پاس جا کے پناہ لیتے ہیں۔